پی ٹی آئی کے 3 اراکین کا پارٹی قیادت سے رابطہ منقطع، آئینی ترمیم کے لیے بلائے جانے والے اجلاس کے بائیکاٹ پر غور شروع۔ پی ٹی آئی ذرائع نے بتایا کہ 3 اراکین کا پارٹی قیادت سے رابطہ ختم ہو گیا۔ اورنگزیب کچی، عثمان علی اور ظہور قریشی سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے آزاد اراکین آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے۔ ظلم، جبر اور جیلوں میں ڈالنے سے کام نہ بنا تو ہمارے لیے اب آئینی ترمیم کی جا رہی ہیں۔ مجوزہ آئینی ترمیم کا نہ ہی سر ہے اور نہ ہی پیر، سپریم کورٹ کے اوپر کوٹ بنا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے کہ سب سیاسی جماعتوں کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہو کل اس میں آپ لوگ ہی پھنسیں گے۔ اور متحدہ قومی موومنٹ کا پنجاب کالج میں طالبہ سے مبینہ زیادتی کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ۔ ایم کیو ایم نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے پنجاب کالج کی طالبہ سے مبینہ زیادتی کیس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ ایک طالبہ نہیں، تمام خواتین اور معاشرے کے ہر گھر کی عزت کا معاملہ ہے۔ شاباش پاکستان، عالمی سطح پر پاکستان کی ایک اور بڑی کامیابی۔ شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس کا شاندار انعقاد۔ ریاستوں کی خود مختاری، آزادی اور علاقائی سالمیت کا باہمی احترام پائیدار ترقی کی بنیاد ہے۔ ایس سی او رکن ممالک کے دستخط سے اعلامیہ جاری۔ وفود میں سائیڈ لائنز پر 2 طرفہ ملاقاتیں اور باہمی مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط۔ کانفرنس کے شرکاء کا نئے اقتصادی ڈائیلاگ پر اتفاق۔ محفوظ پرامن ماحول کے لیے تعاون کے عزم کا اظہار۔ تنازعات کے حل کے لیے بات چیت پر زور۔ اجلاس میں یو این جنرل اسمبلی کی امن اور ترقی سے متعلق قرارداد کی حمایت۔ سیاست، سیکیورٹی، سرمایہ کاری اور ثقافت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر رضامندی کا اظہار۔ ایس سی او ریاستیں عوام کے جمہوری، سیاسی اور معاشی حقوق کا احترام کرتی ہیں۔ اعلامیے کے اہم نکات۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہی روس کو سونپ دی گئی۔ We are honored to host this wonderful gathering of SCO Council of Heads of Government while calling upon the Afghan interim government to embrace political inclusivity, thereby ensuring Afghan soil is not misused for terrorism against its neighbors. پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے، افغان سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال روکنا ہوگا۔ عالمی برادری افغانستان میں انسانی بنیادوں پر امداد پر توجہ دے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس سے خطاب۔ پائیدار ترقی کے لیے علاقائی تعاون اور روابط کے فروغ کو ضروری قرار دیا۔ کہا ایس سی او اجلاس کا انعقاد باعث مسرت، تمام ممالک کو تعاون مزید بڑھانا ہوگا۔ معاشی تعاون کے لیے ایس سی او ممالک کو نئی حکمت عملی پر غور کرنا ہوگا۔ شکریہ پاکستان، دنیا مہمان نوازی کی معترف۔ بھارتی وزیر خارجہ بھی تعریف کے بغیر نہ رہ سکے۔ جے شنکر کی ایس سی او اجلاس کے کامیاب انعقاد پر پاکستان کو مبارکباد، اپنے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اجلاس سے خطاب میں بھارتی وزیر خارجہ نے کہا سرحد پار دہشت گردی، انتہا پسندی، علیحدگی پسندی سے رابطے کا فروغ مشکل ہوگا۔ ہمسایوں کے تعلقات اچھے نہ ہوں تو وجوہات کا سدباب ضروری ہے۔ ہمیں ایماندارانہ گفتگو کی ضرورت ہے۔ ہمارا تعاون باہمی احترام اور خود مختاری کی برابری پر مبنی ہونا چاہیے۔ بھارتی وزیر خارجہ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شرکت کے بعد بھارت روانہ۔ پرفضا ماحول میں خوشگوار لمحات، معزز مہمانوں کا پرتپاک خیر مقدم۔ ایس سی او کا 23واں سربراہی اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے عالمی رہنماؤں کا کنونشن سینٹر آمد پر پرتپاک استقبال۔ وزیر اعظم نے اہم شخصیات سے پرجوش مصافحہ کیا۔ اجلاس میں چین، بھارت، قازقستان، تاجکستان، ازبکستان، قرقیزستان، ترکمانستان سے اعلیٰ سطحی وفود شریک۔ تمام مہمانوں کا گروپ فوٹو سیشن۔ ایس سی او سربراہان کے اختلاف کے باعث بین الاقوامی سرمایہ کاری میں کمی پر خدشے کا اظہار۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سیکریٹری جنرل کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا کہ اجلاس میں علاقائی انسداد دہشت گردی اسٹرکچر کی منظوری اور باہمی احترام اور مساوات پر مبنی ترقی پر زور دیا گیا۔ سیکریٹری جنرل ایس سی او نے بتایا کہ اجلاس میں آستانہ سمٹ میں لیے گئے فیصلوں پر غور کیا گیا۔ ایس سی او کی اندرونی کارکردگی بہتر بنانے پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ تجارت کے لیے مقامی کرنسی اور پروجیکٹ فائنینسنگ پر بھی غور کیا گیا۔
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूसी वजीर आजम की मुलाकात। रूस के वजीर आजम ने बड़ी गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफा किया। मुलाकात शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर हुई। बड़े मामले पर बड़ों की बड़ी बैठक। जाती उम्रा सियासी सरगर्मियों का महवर बन गया। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ का इशाया। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, वजीर आला पंजाब बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजल रहमान समेत दीगर अहम रहनुमाओं की शिरकत। मुजवजा आईनी तरमीम के मामले पर गुफ्तगू। 3 जमातों के दरमियान मुश्तरका मुसव्वदे पर इत्तफाक राय का इम्कान। पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान आईनी मुसव्वदे पर इत्तफाक राय हो चुका है। अदालती इस्लाहात पर इत्तेफाक राय। हुक्मरानों की कोशिशें तेज। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास बगैर किसी नतीजे के खत्म। चेयरमैन खुर्शीद शाह की सदारत में इजलास कल दोपहर 12:30 बजे तक मुसव्वदों और मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। वफाकी आईनी अदालत बनेगी या नहीं, सियासी हलचल का दोबारा आगाज। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास कल शाम तलब। दोनों ऐवानों में आईनी तरमीम के मुसव्वदे पेश किए जाएंगे। हुकूमती और इत्तेहादी अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत जारी। सेनेट में नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब। वजीर आजम ने वफाकी काबीना का इजलास भी कल तलब कर लिया। बारी PTI को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने का ख्वाब अधूरा। साबिक वजीर आजम को चांसलर्स की लिस्ट से ही बाहर कर दिया गया। यूनिवर्सिटी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। लिस्ट में 38 उम्मीदवारों के नाम शामिल। पंजाब कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज्यादती। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तीसरे दिन भी तलबा के मुजाहरे। गुजरात में कॉलेज के अंदर और बाहर तोड़फोड़, मुबैना तशद्दुद और करंट लगने से सिक्योरिटी गार्ड हलाक। हंगामी आराई में मुलव्वस 100 से जायद तलबा गिरफ्तार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी तलबा सरापा एहतजाज। सरगोधा में तलबा की इंसाफ के लिए नारेबाजी। मुलव्वस मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। लाहौर में तालिबा से मुबैना ज्यादती पर गैर मुसद्दिका खबर वायरल करने पर मुकदमा दर्ज। पंजाब का एक प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पे खुदा न खास्ता कोई रेप का वाक़या हुआ है। हम उस रेप विक्टिम की तलाश में, एक बच्ची का नाम दिया गया और उसको कहा गया कि वो विक्टिम है। जिन्होंने ये कहानी घड़ी है, सोशल मीडिया पे उसकी ऐसी खबर फैली और इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए और कहानियाँ घड़ी गईं जिनका सिरे से कोई वजूद ही नहीं था। एक मन घड़त खबर को मसला बनाया गया जो सिरे से हुआ ही नहीं था। तलबा को गुमराह करके मुहिम चलाने की साजिश की गई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि एहतजाजों के पीछे कौन है वो सब जानती हैं। बच्ची रेप की नहीं, घटिया सियासत की विक्टिम है। झूठे प्रोपेगेंडे और तलबा को उकसाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। तालिबात को कहा था अपना मसला चांसलर को बताएं। तालिबात को उकसाया नहीं, उनका गम गुस्सा करने की कोशिश की। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की प्रोफेसर शबनम गुल वजीर ने वजीर आला पंजाब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वजाहत की कि वजीर आला को बता दिया था वो एहतजाज का हिस्सा नहीं थी। गलीस और बेहुदा सियासत, शरीफ खानदान का पेशा। वाक़या पंजाब कॉलेज में हुआ। राजकुमारी मरियम नवाज KP के हुकूमत के खिलाफ शुरू हुई। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने मरियम नवाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा है कि PTI पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय वाक़े की शफाफ तहकीकात की जाए। इंसाफ देने के बजाय मरियम नवाज इंतज़ामिया एहतजाज करने वाले तुलबा पर लाठियाँ बरसा रही हैं। जो धमकियां दी जा रही हैं उनमें संजीदगी नहीं। धमकाने वाले अनासिर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। अपने एक वीडियो पैगाम में कहा, कोई सियासी लीडर मुल्क से बड़ा नहीं होता। मुहज़्ज़ब माशरों के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती होती है। मुकदमात में मुलव्वस अफराद को ऐसी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होती। मैं समझता हूँ कि PTI ने मैच्योरिटी का मुजाहरा किया और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को कि जिन्होंने अपना जो एक एहतजाज की कॉल थी वो इस सेंसिटिविटी को समझते हुए वापस ली। PTI ने एहतजाज मौखर करके अच्छा काम किया। मौलाना PTI को मना लेंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि एहतजाज सबका हक है, तशद्दुद की इजाज़त नहीं होगी। मुल्क को चैलेंजेस दरपेश हैं, पूरी कौम को संजीदगी का मुजाहिरा करना होगा।
غزہ میں صہیونی فوج کے بہیمانہ حملوں کے نتیجے میں 24 گھنٹوں میں مزید 61 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ غزہ سٹی میں صہیونی فوج کے صبح کیے گئے حملوں میں 5 فلسطینی جان سے گئے۔ رفح، خان یونس سمیت شمالی اور وسطی غزہ میں بھی شدید بمباری۔ جبالیہ میں صہیونی درندگی کا 12واں دن، صہیونی فوج لوگوں کو گھروں میں محصور کر کے زندہ جلانے لگی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 42,409 ہو گئی۔ صہیونی فوج کی لبنان میں درندگی سے مزید 20 شہری شہید۔ نباتیہ میں بلدیہ کی عمارت پر حملہ، میئر احمد کاہل سمیت 5 افراد جان سے گئے۔ طاہر شہر کے علاقے قانا اور ریاق میں بمباری سے 15 شہری لقمہ اجل بنے۔ بیروت اور جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں میں بھی شدید بمباری۔ حزب اللہ نے بھی صہیونی فوج پر 24 حملے کر ڈالے، کئی صہیونی ہلاک و زخمی۔ ایک ہی بار میں 2 ہرمس ڈرون اور مرکبہ ٹینک سمیت 4 فوجی گاڑیوں کو اڑا دیا۔ اب حزب اللہ کے نائب سربراہ کی باری ہے۔ اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ کی شیخ نعیم قاسم کو دھمکی، کہا یقین ہے کہ جلد ہی نعیم قاسم اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اسرائیلی صدر نے لبنان میں تباہی کا ذمہ دار بھی حزب اللہ اور ان کے دوست ایران کو قرار دے دیا۔ ایران کسی بھی اسرائیلی ایڈونچر کا فیصلہ کن جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی UN سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس سے گفتگو۔ خطے میں بڑھتی اسرائیلی جارحیت، غزہ اور لبنان میں وحشیانہ حملوں پر تبادلہ خیال، کہا خطے میں عدم تحفظ کے پھیلاؤ کے نتائج کی ذمہ داری اسرائیلی حکومت اور اس کے اہم حامی امریکہ پہ عائد ہوگی۔ امن کا نوبیل انعام جیتنے والے گروپ کی غزہ میں ہونے والوں پر مظالم پر اشکبار، میما کی روتے ہوئے کہا کہ حیران ہوں، غزہ میں جاری جنگ بندی کے لیے کام کرنے والوں کو امن کا انعام ملنا چاہیے تھا، لیکن نوبیل انعام کے لیے ہمیں منتخب کیا گیا۔ غزہ میں اپنے خون آلود بچوں کو گود میں لیے ماں باپ کی تصاویر دیکھ کر 80 برس پرانا جاپان یاد آتا ہے، جب جان لیوا ایٹمی حملے میں بچوں سے ان کے ماں باپ چھین کر انہیں یتیم کر دیا گیا تھا۔ میرپور خاص میں ڈاکٹر شاہ نواز قتل کیس کے مرکزی ملزمان آزاد۔ پولیس سرجن ٹیم نے قبر کشائی کے بعد نمونے لیبارٹری بھجوا دیے۔ قتل کیس میں سندھ پولیس نے کچھ ملزمان اہلکار پنجاب سے گرفتار کیے۔ کیس میں نامزد سابق DIG اور سابق SSP کا سراغ نہ لگ سکا۔ وہاڑی کے علاقے لوڈن میں حادثہ، 4 افراد موقع پر جاں بحق۔ ریسکیو کے مطابق تیز رفتار کار دیوار سے ٹکرا گئی تھی۔ حادثے کے شکار تمام افراد لاہور سے حاصل پور جا رہے تھے۔ مرنے والوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ حادثہ ڈرائیور کو نیند آ جانے کے سبب پیش آیا۔ تحریک آزادی کے سرکردہ رہنما اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کا 73واں یوم شہادت آج انتہائی عقیدت سے منایا جا رہا ہے۔ لیاقت علی خان نے قائد اعظم محمد علی جناح کا دست راز بن کر قیام پاکستان کے لیے شب و روز کام کیا۔ لیاقت علی خان کو پہلے وزیر اعظم کے ساتھ قائد ملت اور شہید ملت کے خطابات سے نوازا گیا۔ پاکستان کی سب سے سستی اور تیز ترین EV موٹر سائیکلز منظر عام پر آ گئی۔ موٹر سائیکل سے ایک ہی چارج میں 300 کلومیٹر تک کا سفر بآسانی طے کر سکتی ہے۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن نے کراچی میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ ہمیں ایسی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا ہوگا جس سے ملک آگے بڑھے، منفی پروپیگنڈے کا سدباب کرنا ہوگا۔ ٹیسلا نے ڈرائیور کے بغیر چلنے والی ٹیکسی متعارف کروا دی۔ سائبر ٹیکسی میں کسی قسم کا کوئی پیڈل یا اسٹیئرنگ ویل نہیں۔ ایلون مسک کا کہنا ہے کہ سائبر ٹیکسی عام گاڑیوں کی نسبت زیادہ محفوظ ہے۔ گاڑیوں کی پروڈکشن 2027 سے پہلے شروع کی جائے گی۔ پاکستان شاہینز ٹیمز ACC ایمرجنگ T20 ایشیا کپ میں شرکت کے لیے عمان پہنچ گئی۔ قومی ٹیم اپنا پہلا میچ بھارت کے خلاف 19 اکتوبر کو کھیلے گی۔ ٹورنامنٹ کے دونوں سیمی فائنلز 25 اکتوبر جبکہ فائنل 26 اکتوبر کو کھیلا جائے گا۔ ملتان ٹیسٹ میں دوسرے ٹیسٹ کے دوسرے روز کا کھیل ختم۔ پاکستان نے میچ پر گرفت مضبوط کر لی۔ کھیل کے اختتام پر انگلینڈ نے 6 وکٹوں کے نقصان پر 239 رنز بنا لیے۔ پاکستان نے پہلی اننگز میں 366 رنز بنائے تھے۔ پاکستان کی جانب سے ساجد خان نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے انگلش بلے بازوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ نعمان علی نے بھی 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پاکستان کو پہلی اننگز میں 127 رنز کی بڑھتری حاصل۔ اور پاکستانی فلموں کی خاتون اول سبیحہ خانم کی سالگرہ۔ اداکارہ نے 4 دہائیوں تک مداحوں پر سحر طاری رکھا۔ سنتوش کمار کے ساتھ ان کی جوڑی کو عوام میں بھرپور پذیرائی ملی۔ انہیں شاندار خدمات پر پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا۔